اب دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا ہم کو بھی گھج پہ بولا اپنا دربار دکھا ہم کو بھی گھج پہ بولا اپنا دربار دکھا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سارے مل کر بولیں ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، آج پروگرام حج کی باتیں میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ. کیونکہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کہ ہم سب ٹھیک ہیں. چلیں جی، آج حج کی باتیں میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اور کچھ مقدس مقامات اور زیارات کی بات کریں گے. اللہ رب العزت کی نشانیاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جن مقامات پہ بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن سے متعلق ہماری تاریخ موجود ہے، اور بڑی سنہری تاریخ کے ہمارے پیارے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نمازیں پڑھائی ہیں، جہاں پر نمازیں پڑھی ہیں، آج ان میں سے دو مساجد یعنی مقامات کی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دکھائیں گے، اور اس ویڈیو کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ میں سے کون کون ان کے بارے میں کیا کیا جانتا ہے. آئیے تو پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. جی تو پیارے پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے ویڈیو دیکھی وہ کون سی مسجد ہے؟ سارے مل کر ایک آواز ہو کے بولیں گے، مسجد قبلتین. کیا بات ہے، مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد، یعنی دو قبلوں والی مسجد. آپ میں سے مسجد قبلتین کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ مسجد قبلتین کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں قبلتین کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مسجد قبلتین کا سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں ذکر فرمایا ہے. سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. اور آپ میں سے قبلتین مسجد کے بارے میں کون بتائے گا؟ مسجد قبلتین آپ میں سے کوئی جانتا ہے قبلتین مسجد کے بارے میں؟ ماشاءاللہ. لیجئے مائک دیجئے، پہلے آپ بتائیے. مسجد القبلتین کو دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. جی کیا بتائیں گے آپ مسجد قبلتین کے بارے میں؟ اچھا آپ بتائیں گی. ہجرت مدینہ کے دوسرے سال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی جانب پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تب سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد مشہور ہوا اور آج تک اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سب سے اہم ترین انفارمیشن اور اس کی جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے جو اس بچی نے بیان کی، اور اس پر ہم زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے دوران بھی کوئی خیال ہمارے نبی کو آ جائے تو اللہ رب العزت وہ بھی جان لیتا ہے، اللہ رب العزت وہ بھی جان لیتا ہے۔ فوراً جو آپ کو خیال آیا اور جو خواہش آپ کے دل میں آئی، اللہ رب العزت نے نماز کی کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اور نماز کے دوران ہی آپ کی اس خواہش کو تکمیل تک پہنچایا، اور آج تک وہ جو قبلہ آپ نے بیت المقدس، پہلے مسلمان قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف۔ پھر جب نبی پاک نے اپنا رخ انور پھیر لیا مکہ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، تو اب ہم سب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اور چہرہ کر کے اور جسم کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور اکثر جب ہمارے پیر اس طرف ہوتے ہیں تو ہماری ممی اور ہمارے بابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پیر وہاں سے ہٹا لو، وہاں کعبہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر ہٹا لو، کعبہ ہے۔ تو ہمیں اس طرف پیر نہیں کرنے چاہیے۔ سارے مل کر کیوں نہیں بولتے ہمیں اس طرف پیر نہیں کرنے چاہیے؟ شاباش۔ قبلتین مسجد کے بارے میں اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ چلیں اگلی مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور مسجد دکھاتے ہیں، اور اس مسجد کے بارے میں پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں۔ جی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك جی تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے ایک اور بہت ہی پیاری سی مقدس سی اور وہ مسجد جسے بہت سارے شرف نصیب ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ پہلے تو ہم بولیں گے سبحان اللہ۔ کیا بولیں گے؟ اس کے بعد آپ بتائیں یہ کون سی مسجد ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مسجد قباء۔ شاباش، سب کو ہی پتہ ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ اس مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اب ان کو دیجئے مائک۔ جی مسجد قباء کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ کیا بات ہے، 2 نفل پڑھنا بھی مسجد قباء میں عمرے کے برابر ہے۔ سارے مل کر زور سے بولیں گے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب دیکھیں عمرہ ہے نا، جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی اس کی جو ایکسیپٹنگ اور اس کا ایکسیپٹ ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی تو اللہ کی طرف سے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو عمرہ قبول ہو جاتا ہے اس کا ثواب۔ تو سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ آپ کیا جانتے ہیں قباء مسجد کے بارے میں؟ دیجئے ان کو مائک۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد القباء تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سارے مل کر بولیں کبھی بغیر بولے بھی بول دیں سبحان اللہ۔ چلیں جی آپ بتائیے قباء مسجد کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کے حوالے سے ایک اور مقام پر فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ سارے مل کر پھر بولیں گے
جی آپ میں سے کون قبا مسجد کے بارے میں جانتا ہے؟ اچھا آپ دونوں جانتے ہیں، پہلے آپ بتائیے، ان کو دیجیے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے جہاں پر یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ ان کو دیجیے، آپ جانتی ہیں قبا مسجد کے بارے میں، کیا جانتی ہیں آپ؟ سورہ توبہ میں مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی، سبحان اللہ۔ وہی اس کے زیادہ لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوں۔ کیا بات ہے، جس مسجد کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہو، وہ اس بات کی سزاوار یعنی مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں۔ سارے مل کر بولیں گے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اچھا جی یہ بتائیے، پروگرام حج کی باتیں میں کچھ حج کی باتیں بھی ہو جائیں۔ چلے مسجدوں کا تو ذکر ہو گیا، مسجد قبلتین، مسجد قباء، حج کے بارے میں کوئی اگر ہمیں آپ کوئی گڈ ڈیڈز میں سے آپ کے پاس ہے آپ سنا سکتے ہیں، کوئی آپ ہمیں پوئٹری ہے وہ سنا سکتے ہیں، یا حج سے متعلق کوئی بات بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، دیجیے ان کو مائک۔ جی دیجیے، یہ پیچھے اور اس سائڈ، اس طرف، جی اس سائڈ، جی۔ We throw pebbles at the shaitan on the Hajj. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ ان کو دیجیے۔ جی آپ کیا بتا رہی ہیں حج کے بارے میں؟ Basically, I would like to tell the concept of the Hajj. ماشاءاللہ، پلیز۔ The Hajj is the fifth of the fundamental Muslim practice and institution, which is known as the 5 pillars of Islam. کیا بات ہے، which is known as the 5 pillars of Islam, the fundamental elements of Islam۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اور MCR میں بھی بہت زور سے شاید بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ چلیں جی، اور آواز یہاں تک آ رہی ہے، بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کیا بتائیں گے حج کے بارے میں؟ Whoever performs Hajj with any obscenity shall return from Hajj like a newborn baby. کیا بات ہے، مطلب جو بھی حج ادا کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، مقبول حج وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، جیسے کہ نیا بیبی پیدا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے۔ اور اس پر تو بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ چلیں جی، اور کون بتا رہا ہے حج؟ آپ بتائیے جی حج کے بارے میں۔ جی We make sacrifices for Allah on the Hajj. کیا بات ہے، وی میک سیکریفائسز فار اللہ آن دی حج، ہم بہت ساری قربانیاں، اور ایک قربانی جو اہم ترین ہے کہ وہ جو نحر ہے، یوم نحر، اس پہ جانور کا ذبیحہ قربانی کہلاتا ہے، وہ سیکریفائس بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ، کہیں زیادہ سیکریفائسز وہ ہیں، قربانیاں وہ ہیں جو ہم دیتے ہیں، یعنی دھوپ میں چلتے ہیں، دھوپ میں ٹھہرتے ہیں، پرا گندہ بال ہوتے ہیں، ہم اسے دھوتے نہیں ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جی کون رہ گیا حج؟ یہ آپ بتائیے، دیجیے مائک ان کو، جی بتائیے۔ We run forward. سامنے دیکھ کر بولیں گے۔ We run forward and run backward on the Hajj. کیا بات ہے، وی رن فارورڈ اینڈ وی رن بیکورڈ آن دی حج۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ سبحان۔ چلیں جی، ہمارے پروگرام حج کی باتیں کا وقت ختم ہوا۔ سید حسان اللہ حسینی ہمیں اچھی سی نعت بھی سنائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سید حسان اللہ حسینی سے ہی ہم کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ جی دیجیے ان کو۔ جی سید حسان اللہ حسینی، ویسے آپ کے دل میں خواہش تو بڑی ہوگی کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائے، جی بالکل، جس طرح ان سارے بچوں کے دل میں بھی ہے۔ جی اچھا حج کے بارے میں نا ہمارے بڑے ہمیں بتاتے اتنا ہے کہ ہم بڑے ہونے سے پہلے ہی حج کی خواہش اپنے دل میں پیدا رکھتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی تو میرا خیال آپ پہ حج فرض نہیں ہوا، لیکن جب آپ پہ حج فرض ہوگا تو آئی وش کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین انداز سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ اور ظاہر ہے پھر آپ اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ وہ حمد اور مناجات وہاں پیش کریں ان فیوچر کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ کیا بات ہے۔ بہرحال ابھی میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے، آپ کو پتہ ہے جب حاجی حج پہ ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے۔
تو کیوں نہ اختتام میں وہ نعت ہو جائے, وہ کلام ہو جائے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر انشاءاللہ سید احسان اللہ حسینی وہ کلام بھی سنائیں گے, اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. ناظرین پیارے پیارے بچوں کو سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا, مولا کعبہ دکھا دے مولا. عمر بچی ہے میری